أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم کتب علیکم فرض کیا گیا ہے تم پر اذا جب حضر آن پہنچے احدکم الموت تم میں سے کسی پر موت ان ترک خیرا اگر اس نے چھوڑا ہو مال الوصیت تو لازم ہے وصیت کرنا للوالدین ماں باپ کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف اچھے طریقے سے حقا علی المتقین لازم ہے یہ متقی لوگوں پر فمن بدلو پھر جو شخص اس وصیت کو بدل ڈالے بعد اس کے ما سمع جو اس نے اس کو سن لیا تھا فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین انہی پر ہے یبدلونہ جو اسے بدل ڈالیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع علیم سننے والے ہیں جاننے والے ہیں فمن خاف پھر جو شخص کے اسے خطرہ ہو من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے جنفن کسی طرفداری کا زیادتی کا او اسمن یا کوئی گناہ کا فاصلہ بین پس وہ اصلاح کر دے ان کے بیچ فلا اسم علیہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی ہیں بخشنے والے مہربان یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ ایام یہ دن ہیں معدودات گنے چنے فمن پھر جو شخص کا نہ ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار ہو والا سفر یا سفر پر فعدت پس وہ گنتی پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقون جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں فدیۃ بدلہ فدیہ دینا طعام مسکین غریب کو کھلانے کا کھانے کا فمن پھر جو شخص تطوع خیرہ
نیکی کا کام کرے خوش دلی سے، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی، وہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، وہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور اس میں واضح دلائل ہیں، من الہدی، ہدایت کے، والفرقان، اور وہ فرقان، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد، پھر جو شخص کے موجود ہو، منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے میں، فلیصم ہو، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کان، اور جو شخص ہو مریضاً، بیمار والا، سفرن، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں سے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، بکم الیسر، تمہارے بارے میں آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتے، بکم العسر، تمہارے بارے میں تنگی، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پورا کرو گنتی، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، اس طریقے پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو احکامات کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے قصاص اور دیت کے احکام کا بیان ہوا، اب وصیت کا بیان ہے، اور یہ حکم وصیت والا کہ کوئی شخص موت سے پہلے اپنے مال کی وصیت کر جائے، یہ حکم پہلے تھا جب کہ وراثت کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے کہ کس وارث کو کتنا حصہ، کس وارث کو کتنا حصہ دینا ہے، اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں۔ تو اس وقت حکم یہ تھا کہ کوئی بھی شخص موت سے پہلے وصیت کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں یا دوسروں کے حقوق متعین کر جائے۔ لیکن جب وہ احکام وراثت سورۃ النساء میں جن کا بیان ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع میں، ان کے نزول کے بعد پھر یہ حکم وصیت والا منسوخ ہو گیا، اس لیے یہ حکم منسوخ ہے۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب کہ آن حاضر ہو، پہنچ آئے تم، احدکم الموت، تم میں سے کسی پر موت، ان ترک خیرا، یہ کہ اس نے چھوڑا ہو مال، تو فرض جو کی گئی ہے بات، الوصیت، وہ وصیت کرنا ہے، للوالدین، ماں باپ کے حق کی، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے حق کی، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ بات لازم تھی متقی لوگوں پر۔ تو یہ حکم پہلے تھا جب وراثت کے احکام نہیں تھے، اب وراثت کے احکام جو وراثت کی تقسیم کے اصول کے مطابق ہیں وہ ہوں گے۔ البتہ وصیت کی اب صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی وفات سے پہلے اپنے مال ترکہ کے حوالے سے وصیت اگر کرنا چاہتا ہے تو کل مال، کل جائیداد جو چھوڑ رہا ہے اس کے تیسرے حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اس مال میں سے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں، یا مسجد کو دے دو، یا مدرسے کو دے دو، یا فلاں غریب کو، میرے فلاں رشتہ دار کو، لیکن وہ وصیت صرف تیسرے حصے اپنے ترکے میں سے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں اگر کرے تو وہ باطل اس کی وصیت ہوگی، وہ نافذ نہیں ہوگی۔ فمن بدلہ، پھر جس شخص نے بدل ڈالا اس وصیت کو، یعنی جو دنیا سے جانے والا ہے وہ کچھ وصیت کر کے گیا، بعد والوں نے اس کو بدل کے اور بنا لی، بعد ما سمعوا، بدلا انہوں نے بعد اس کے کہ وہ سن چکے تھے کہ مرنے والا یہ وصیت کر گیا، فإنما اسمہ، پس بے شک اس کا گناہ، علی الذین یبدلون، انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ بس اس نے کہا کہ یہ میرے پیسے مسجد میں لگا دینا، تو لوگ وہ پیسے مسجد کی بجائے وہ کسی رفع عام کے کام میں لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا نام اس نے لیا کہ یہ میرا پیسہ فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہوگا، لیکن شرط کے مال کے تیسرے حصے کی وصیت ہو۔ تو جس نے اس وصیت کو بدلا وہ گناہگار ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں،
جاننے والے ہیں سب کے ارادوں کو کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جس شخص کو خطرہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن طرف داری کا، زیادتی کا، یعنی کہ اگر وصیت کرنے والا کوئی وصیت میں غلطی کر رہا ہے اور طرفداری سے کام لے رہا ہے، کسی رشتہ دار کے حق میں زیادہ مال کی وصیت کر رہا ہے، تو جو دوسرا آدمی ہے جو اس وصیت کو سن رہا ہے یا جس کے سامنے ہوئی ہے، تو اس آدمی کو حق ہے کہ وہ اس کو سمجھائے کہ یہ تم ایسے وصیت غلط کام کی نہ کرو، گناہ کی وصیت نہ کرو۔ یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس وصیت کو درست کرنے والے کو سمجھا دے۔ تو جس وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف، خطرہ ہو، جانفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، یعنی وہ وصیت کوئی گناہ کی کر جائے، مثلا کہ میرے پیسے میری موت کے بعد وہ میرے مرنے پر تم یہ رسم کرنا، یہ رسم کرنا، یہ رسم کرنا، یہ گناہ کی وصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک لطیفے کی بات ہے، ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی موت سے پہلے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میری موت کے بعد بھانڈ، یہ میراثی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بلانا، وہ میری موت کے بعد وہ بھانڈ آئیں، میراثی آئیں اور وہ گائیں، اور گویے لا کے گانا اور ڈھول ڈمکا میری موت کے بعد کرنا۔ اب اس کی یہ جہالت تھی، اس نے ایسی وصیت کی، اور واقعتاً ایسا ایک علاقے میں ایک آدمی کے بارے میں بات ہے۔ اب یہ گناہ کی وصیت ہے، شریعت کی نافرمانی کی وصیت ہے، اور اس کو کبھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ فاصلح بینہم، تو ایسے وصیت کرنے والے کی کوئی بندہ اصلاح کرے، اس کو سمجھا دے، یا اگر گناہ کی وصیت ہو تو اس کو نافذ ہی نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا جائے گا۔ فلا اسم علیہ، تو اب اگر اس وصیت کو کوئی بدلتا ہے یا اس کو نافذ نہیں کرتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ آگے ایک اور حکم الہی بیان ہوتا ہے جو روزے کے متعلق ہے۔ فرمایا اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، جو مسلمان عقل مند بالغ ہے اور مقیم ہے، گھر میں موجود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب آدمی کو یہ بتایا جائے کہ یہ کام جو تمہارے ذمہ لگایا گیا یہ پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں، تو طبیعت پہ وہ بوجھ نہیں بنتا۔ اگر بندے کو پتہ ہو یہ صرف میرے ذمہ کام ہے اور دوسرے لوگوں کے ذمہ یہ کام نہیں تھا، تو پھر طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روزے کا حکم سب نبیوں کے زمانے میں، سب امتوں میں چلتا رہا ہے، اسی طرح تم پہ بھی روزے کا حکم۔ البتہ اس کی تعداد، کسی کے ہاں روزے کم تھے اور کسی کا کس مہینے میں روزہ تھا، یہ فرق تو تھا، لیکن روزے کی عبادت سب شریعتوں میں تھی۔ تو روزہ فرض ہے، اگر کوئی شخص اس کے فرض ہونے سے انکاری ہو تو وہ انسان اسلام سے نکل جائے گا، لیکن اگر روزے کو فرض سمجھتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو یہ سخت گناہ گار ہے، اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا ذریعہ یہ عمل۔ لعلکم تتقون، اس روزے کو اس لیے تم نے رکھنا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے ذریعے سے روزے کی روح جو ہے، روزے کی حقیقت، وہ پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے عمل کے ذریعے سے تم میں پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تقوی والی صفات تب آئیں گی جب روزے کو اس کے آداب کے ساتھ پورا کیا جائے گا، اور اس کے آداب یہ ہیں کہ روزے میں جتنی منع کی ہوئی چیزیں ہیں، کھانے پینے سے بچنا، اور جو جائز خواہش ہے،
حق زوجیت ہے اس سے بھی، اس کو پورا کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور گناہ کے کام ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بد نظری ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اگر کھانا پینا چھوڑا لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری، گالی گلوچ کرتا رہا تو بھی روزہ نقصان روزے کا ہوگا، فرض اگرچہ پورا ہو جائے گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تقوی والی صفات نہیں آئیں گی۔ ایام معدودات فرمایا یہ چند گنے چنے دن ہے، کو بہت زیادہ تعداد نہیں، 1 مہینہ کی تعداد ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اب روزے کے اندر احکامات کا بیان ہے کہ پھر جو شخص تم میں کوئی بیمار ہو او علی سفر یا سفر پر ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بیمار کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہو کہ جس بیماری کے بارے میں کوئی ماہر ڈاکٹر رائے دے کہ تم اگر روزہ رکھو تو یہ ہلاکت کی صورت بیماری اختیار کر سکتی ہے، تو ڈاکٹر کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ کس کی رائے پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اہل علم نے تفاسیر میں 3 شرطیں رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ڈاکٹر مستند ہو، مستند اپنے شعبے کا مہارت اپنے شعبے میں رکھتا ہو، یا عام نیم حکیم والی بات نہ ہو، یا ایسے کتابی نسخے پڑھ کے ڈاکٹری کرنے والا آدمی نہ ہو، باقاعدہ سند یافتہ ہو، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عقل مند وہ ڈاکٹر، غیر مسلم ہے تو اس کی بات شرعی احکام میں نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خود شریعت کے حکموں کا پابند ہو، نماز روزے کا پابند ہو۔ ایسا ڈاکٹر اگر رائے دے کہ یہ مریض اگر روزہ رکھے تو اس کی مرض ایسے بڑھ جائے گی کہ اس کی ہلاکت، اس میں موت ہو سکتی ہے، تو ایسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں جتنے روزے چھوٹیں گے جب تندرستی اللہ دیں گے تو ان کی قضا کرنا پڑے گی۔ اور جو آدمی تندرستی نہ اور اسی پہ موت اس کی آ جائے تو اس کے روزوں کا فدیہ ہو، یا یہ ہے کہ بڑھاپے میں ہے اور بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہے کہ اب اس سے شفا یابی کی کوئی صورت نہیں، تو ایسے آدمی کے لیے پھر یہ گنجائش ہے کہ یہ فدیہ دے اپنے روزوں کے بدلے۔ یا مسافر ہے اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے حالت سفر میں۔ تو سفر کس کو کہتے ہیں؟ سفر یہ آج کل جو کلومیٹر ہیں اس کے حساب سے 79 کلومیٹر کا اگر ایک طرف کا سفر ہو یہ سفر شرعی ہے۔ اس سفر میں نماز قصر ہوگی اور اس سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، خواہ جتنا ہی سہولت والا جہاز کا ہی سفر کیوں نہ ہو، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس روزے کے بعد میں قضا ہوگی، نماز قصر ہوگی، 4 رکعتوں والی 2 رکعت نماز ہوگی، 3 والی کو 1.5 نہیں کریں گے، صرف 4 والی کو 2 کریں گے، یہ چھوٹ ہے۔ اس نماز کی پھر بعد میں قضا نہیں، لیکن روزہ جو سفر میں چھوٹے گا اس کی قضا ہے۔ اس لیے فرمایا فعدتن، جو حالت مرض میں روزہ چھوٹا یا حالت سفر میں روزہ چھوٹا تو پھر اس کی گنتی کو پورا کرنا ہے من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی روزوں کے بعد جب صحت یابی ہو یا سفر ختم ہو، پھر جتنے روزے رمضان کے چھوٹے ان کی ادائیگی کرے گا۔ وعلی الذین یطیقون، اور ان لوگوں پر جو یطیقون بمعنی لا یطیقون، یعنی اس روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، بیمار ہوں، جیسے پہلے بیان ہوا، یا بہت ضعیف العمر ہو چکے ہوں کہ اب روزے کی طاقت ہی نہ رہی ہو، تو ایسے لوگ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دیں کسی غریب آدمی کے کھانے کا، یعنی صبح و شام 2 وقت کا کھانا کسی غریب کو دے دیں پورے مہینے، یا وہ روزے جو چھوٹے ہیں تو یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ لیکن جو مریض اس کو اللہ صحت تندرستی بعد میں دے دیں تو اس کا فدیہ نہیں، اس کے لیے قضا ہے۔ فمن تطوع خیرن، پر جو شخص آدمی خوشی سے نیکی کا کام کرے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ فمن تطوع خیرن، پر جو آدمی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، یہ نور علی نور کی بات ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر حالت سفر میں بھی تم روزہ رکھو، چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی روزہ آرام دہ سفر ہے
مشقت والا نہیں، روزہ رکھ لو تو یہ بہت بہتر ہے، یہ کہ تم روزہ رکھ لو خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی قدر جانو کہ رمضان میں جو برکتیں ہیں وہ غیر رمضان میں نہیں ہوں گی۔ شہر رمضان، آگے رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا، مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک مقام ہے خانہ کعبہ کے بالکل بالمقابل، بیت العزت بیت العظمت، اس جگہ ایک ہی دفعہ اللہ نے لوح محفوظ سے اتار دیا تھا، اسی رمضان میں لیلۃ القدر میں۔ پھر وہاں سے حضور کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور اس کا آغاز جو ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جبل نور پہ پہلی وحی کا آغاز فرمایا، جس کو پہلی کتابوں میں پرانے زمانوں میں جبل فاران کہتے، فاران کی چوٹیوں کا ذکر آتا ہے تاریخ میں۔ تو یہ جبل نور جس کو غار حرا کہتے ہیں، جس میں غار حرا ہے اس پہاڑ میں، تو اس کو جبل فاران بھی کہتے تھے۔ یہاں حضور کی اس جبل پہاڑ جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، یہاں سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور اس میں واضح دلائل من الہدی، ہدایت کے، یعنی اس قرآن میں ہدایت کا راستہ موجود ہے، جو اس کو پڑھے اس کو ہدایت مل جائے گی، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا یہ قرآن ہے، اس کے مضامین کو پڑھو تو تمہیں حق اور باطل میں فرق سمجھ آ جائے گا۔ فمن شہد منکم الشہر، پھر جو آدمی موجود ہو اس مہینے میں اپنے مقام پہ، فلیصم، ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ جس آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے اس کے ذمہ روزہ رکھنا فرض ہے، اگر چھوڑے گا تو سخت گناہگار ہے، اور اس روزے کا بدل ساری زندگی روزے رکھ لے پھر بھی نہیں ہو سکتا، جو جان بوجھ کے بلا وجہ چھوڑے۔ تو جس سے پہلے کم عقلی میں چھوٹ گئے، اب وہ ان کی قضا کرے جو پہلے چھوڑ دیے تھے۔ تو فرمایا کہ ومن کان مریضا وعلی سفر، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ، پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یہ دوبارہ تاکید سے فرما دیا، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتے ہیں تمہارے بارے میں آسانی۔ یہ آسانی کی صورت اللہ نے سفر میں نماز تھوڑی کر دی اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ دے دی، بیماری میں چھوٹ دے دی، یہ آسانی ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہیں تنگی دینا نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پورا کرو گنتی کو، 29-30 کی گنتی تم نے پوری کرنی ہے، جو رہ جائیں ان کو بعد میں قضا کے گنتی پوری کرو گے، تم اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جو تمہیں اس نے رہنمائی تمہاری کی، تمہیں ہدایت دی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر اذکار اللہ کی بڑائی کے ہیں، ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم خداوند قدوس کے انعامات پر اس کے شکر گزار بندے بنو، اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے کتنے اچھے اچھے تمہیں احکامات دیے، اور جن کے ذریعے سے تمہارا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا